السلام علیکم اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر آج ہم اسلامیات کا ٹاپک سچ یا صدق جو ہے اس کو پڑھیں گے. تو چلیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. سچ یا صدق مفہوم. صدق کے معنی ہے راست گوئی، یعنی کہ راست گوئی کہتے ہیں سچ بولنا اور اپنے عہد کو سچ کر دکھانا ہے. بقول امام غزالی عملی فضائل میں اس فضیلت کو سب سے ایک طرح سے بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ کائنات دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کے تمام امور کا انحصار اس فضیلت پر ہے. یعنی کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے عمل کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ جو ہے سچائی پر ہے، تو یہ کہنا جو ہے غلط نہیں ہے. کائنات کے تمام کام چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اس میں جو ہے سچائی یا صدق جو ہے وہ بنیادی اہمیت حاصل ہے اس کو. تو کوسچن نمبر 1 ہے کہ صدق کا مفہوم تحریر کریں. صدق کی حدود. سچائی سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ زبان سے غلط اور خلاف واقع بات نہ کہی جائے، بلکہ دل کی سچائی اور عمل کی سچائی جو ہے وہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. آگے ہے ٹاپک ہے اگلا دل کی سچائی. دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا نفاق یا دغا یا فریب نہ ہو. یعنی کہ اگر ہمارے زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، تو جو ہے یہ جو ہے بات جو ہے سچائی کے خلاف ہے اور اس میں منافقت شامل ہو جائے گی. نیکسٹ ہے عمل کی سچائی. عمل کی سچائی سے مراد یہ ہے کہ جو عقیدہ اور قول ہو وہی عمل ہو، ظاہر و باطن میں پوری طرح یکسانیت ہو. جن بندوں کا حال یہ ہے وہی قرآن کی اصطلاح میں صادق ہیں. یعنی صادق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صادق یہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے، یعنی جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہی اس کا عمل ہوگا، تو وہی صادق کہلانے کا مستحق ہے. کوسچن نمبر 2 صدق کی حدود کیا ہے؟ نمبر 3 کوسچن ہے عمل کی سچائی کیا ہے؟ اس کی اہمیت دیکھ لیں کہ سچ ان فضائل اخلاق میں سے ہے جن کی قرآن و حدیث میں بہت سی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے. یہ ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی طرف سے منسوب کیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یعنی اللہ اور بات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے. آگے ہے صدق کی یہ صفت تمام انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشترک صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذکر میں فرمایا ہے کان من الصادقین، یعنی وہ سچا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں بتایا ہے، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. گویا آدمی کا سچ نہ بولنا اس میں منافقت پیدا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ میں چند برائیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہوں، فرمائیے کون سی برائی چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو. دوسرے روز وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ جھوٹ چھوڑنے پر میری ساری برائیاں ختم ہو گئیں. کوسچن لکھیں جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. کسی ایک واقعے سے وضاحت کریں. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتے ہیں. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی. لوگ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو جھٹلانے کے باوجود دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق ضرور تسلیم کرتے تھے. ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، وہ آپ کی سچائی کا معترف تھا. وہ کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن کیا کروں، تمہاری تعلیم پر دل نہیں ٹھہرتا. کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان جیسے دشمن دین نے بھی تسلیم کیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ کے بے انتہا نقصانات ہیں اور ہماری زندگی جو ہے
وہ جھوٹ کے ذریعے جو ہے ایک جہنم سے کم نہیں، اس دنیا اور آخرت دونوں میں جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اس کے لیے جہنم ہے اور آخرت میں بھی جہنم اس طرح دنیا، کیونکہ اس کا ہر عمل جو وہ کرے گا اس کے بدلے میں بے انتہا مشکلات اس کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، جن کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور اس طرح اس کی زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے فوائد میں انتہا ہے، تو اس کے فوائد دیکھتے ہیں۔ ثمرات حصول جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم صدق کو لازم پکڑ لو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کا ضامن ہے۔ نمبر 2 ہے حب الہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو سچ بولے۔ نیکیوں کا سرچشمہ، سچ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ عادت اختیار کر کے انسان اکثر برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کوسچن لکھ لیں کہ سچ بولنے کے ثمرات و فوائد تحریر کریں۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، کر لیجیے گا، پیجز پہ لوز شیٹ پہ کیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔